اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ اور عن قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ تمہیں اللہ نے چنا ہے تبھی تو تمہارے نام کو درد سے جوڑا ہے۔ سنو، ابھی وقت صبر ہے، اس کے بعد وقت اجر ہوگا۔ جو تم نے مانگا ہے اس پر صبر رکھو، تمہیں سب کچھ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے انتظار کا اجر ملنے ہی والا ہو۔ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے، اور جب تمہارا صبر ختم ہونے لگے تو خود کو یاد دلانا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ توکل، صرف توکل رکھو، پھر دیکھو دعاؤں کا قبول ہونا، راستوں کا کھلنا اور قسمتوں کا بدلنا۔ جتنی پیاری تم ہو اللہ پاک اس سے بھی زیادہ پیارا تمہارا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ یاد رکھو جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر قادر ہے۔ بے چینی کی دعا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے اپنا بھروسہ صرف اسی پر کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے، اور جب یہ دنیا تمہیں تھکا دیتی ہے تو تمہارا رب کہتا ہے فَإِنِّي قریب، میں نزدیک ہوں۔ اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے، تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم رات دن دعائیں کرتے ہو۔ اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو، پھر اللہ وہاں سے ذریعہ بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطیہ یہ کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اور جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت بن جاتی ہے۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔
صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے، چند گھڑیوں کی مہمان۔ بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح یقین سے دعا کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ناممکن چیزوں کے لیے دعا کی تھی۔ مکہ بے آباد تھا اور ان کی دعا کی وجہ سے مکہ مرکز بن گیا، جہاں جانے کے لیے لوگوں کے دل ہمیشہ مائل رہے، اور اس رب کے ہاں ہمیشہ ناممکنات کی خزاں سے ممکنات کی بہار مہکتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ جو تمہارا نہیں ہے اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اسے تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ اللہ کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ ہو سکتا ہے جس آزمائش میں تم ہو اس کے بعد تمہاری دعا پر کن ہو، تاکہ تمہیں اس کی محبت کا یقین کامل ساری زندگی رہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو تیرے آسمان کو تکتے ہیں، اشک بھری نگاہوں سے غمزدہ ہو کر مسکراتے ہیں مگر رو نہیں پاتے؟ یہ لوگ تیرے کن کے منتظر ہیں الہی۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوا کرتے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قبولیت کا وعدہ کیا ہے اس نے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ تو ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا جو اس سے مانگتے ہی نہیں، پھر وہ تمہاری دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں کو کیسے خالی رہنے دے سکتا ہے؟ جو رب تمہیں یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے جائے گا، بس تم وہ کرو جو وہ کہتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کو مانگنا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، لیکن دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ یہ دیری نہیں، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔
تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا۔ اے سبب پیدا کرنے والے، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ اللہ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وقت پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، تمہارا وقت بدل دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ صبر میں ہی تمہاری بہتری ہے اور اللہ کی مصلحت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ سنا ہے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب کر، آمین۔ اور کیا پتہ اس تھوڑے عرصے کی آزمائش کے بدلے کتنے لمبے عرصے کا اجر رب نے تمہارے نصیب میں لکھ ڈالا ہو۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ دعا وقت لیتی ہے لیکن قبول ہونے سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، گمان رکھنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔ مجھے کن فیکون کے نام سے عشق ہے، ساری باتیں ہی اسی نقطے پہ آ کے رک جاتی ہیں کہ اللہ جب کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تب سجدے میں سر رکھ کے دیکھنا، تمہیں قریب سے سننے والا اور سمجھنے والا رب تمہارے ساتھ ہے۔ یقین ایسا رکھو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو راستہ میرا اللہ بنائے گا۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ نا امید نہ ہونا، میں نے روتے ہوئے کہا اللہ میں تھک چکی ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ اے کن فیکون کے مالک، ہمارے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدل دے۔ اپنے زخموں کو اللہ پر چھوڑ کر بھول جائیں، کیونکہ اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں جاتی۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دس چینل۔ اللہ حافظ۔